معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ پیچھے جو دعا گزری ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ دعا کبھی بھی اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے، لیکن آج کل ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے، آخرت کا سوال نہیں کرتے۔ تو اگلی جو دعا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگا کرو۔ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سن لیا کہ جہنم کا جو عذاب ہے، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس صحابی نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے جو عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے، آخرت کا عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو وہ صحابی بیمار ہو گیا، چارپائی پہ لیٹ گیا، یہاں تک کہ ایک ہفتے کی مقدار وہ مسجد میں نہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے کہ فلاں شخص نہیں آ رہا، جاؤ اس کا پتہ کرو۔ پتہ کیا تو کہا جی وہ علیل ہے، بستر پہ لگا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو فرمایا کیا بات ہے، کیوں یہاں پہ لیٹا ہوا ہے، تو کون سی بیماری تجھے لگ گئی ہے؟ کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا، جو تو نے مجھے عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کر یہ نہ کہا کرو کہ دنیا میں جو عذاب ہے وہ ہمیں مل جائے، آخرت کا نہ ملے۔ یہ دعا کیا کر یا اللہ دنیا کی اچھائیاں دے اور آخرت کی بھی اچھائیاں دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ دعا کیا کرو۔ یہ نہ کہا کرو کہ آخرت کا عذاب نہ ملے دنیا میں عذاب مل جائے، اللہ کی پکڑ تو سخت ہے، تو اس لیے یہ دعا کیا کرو۔ تو یہ پیچھے کہا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں دنیا جو ہے ہمیں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، اگر دنیا مانگو گے مل جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں کہ نہیں ملے گی، لیکن اس کا حساب و کتاب جو ہے پھر تمہیں مشکل میں ڈال دے گا۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ دعا سکھلائی، کہا یہ دعا مانگا کر، اور باقیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو۔ ایام تشریق کہتے ہیں 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ جی نہیں، ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، حج کا دن نہیں ہے۔ چلو تو ایام تشریق جو ہیں یہ 13 ذی الحجہ تک ہیں، عصر تک، 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہیں یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو، اور 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی دلیل ہے نہیں قرآن سے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل آ جائے اللہ کی طرف سے، اس کے بعد بھی تم پھسل جاؤ، تو پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی غلبے والا نہیں ہے، کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے صحبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی ہیں، اس آیت کا ترجمے کے اندر، تفسیر کے اندر، یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کہا جائے کہ یہ کام کرو، اللہ سے ڈرو، تو وہ کہتے ہیں اللہ کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے پھر وہ ایمان لائیں گے۔ تو اس لیے ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے، علم غیب ہونا چاہیے۔ دیکھ کر عمل کیا تو پھر کیا کیا؟ پورے کا پورا دین ہمارے پاس جو آیا ہے یہ غیب سے آیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے غیب ہے، اور غیب پر ایمان لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان لائیں جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، جو ہمارے نبی پر نازل ہوا، جو اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور، صحیفے آئے، ان پر
ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، عمل ہم نے جو کرنا ہے وہ قرآن کو دیکھ کر کرنا ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر تحریفیں ہیں، تبدیلیاں ہیں، لہٰذا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ جو ہیں اللہ کے نازل کردہ ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ قرآن مجید پر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ کتاب ہے۔ اس لیے علم غیب جو ہے وہ بہتر ہے، اس پر جو لوگ یہ کہیں کہ ہمیں دیکھیں پھر عمل کریں تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے سامنے آئے ہمیں یہ حکم دیں تو پھر ہم عمل کریں، نہیں، صحابہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لازم پکڑو میری سنت کو، اگر میری سنت نہیں ملتی تو پھر خلفائے راشدین کی، اگر خلفائے راشدین کی نہیں ملتی تو پھر ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ دیکھ لو۔ تو اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے تو علم غیب پہ عمل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔